اور یہ اتنی بڑی چادر آپ نے کیوں اوڑھی ہوئی ہے؟ اسے اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا کریں، ویل ڈریس رہا کریں۔ اور ہاں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ کو کچھ کام سمجھا دوں۔ ویسے آپ کی رائٹنگ میں نے دیکھی ہے، بڑی خوبصورت لکھائی ہے آپ کی۔ تھینک یو سر۔ تعریف سن کر سمینہ کی گھبراہٹ قدرے کم ہو گئی۔ اب عمران نے بیل بجائی۔ ایک چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ محمود، بشیر کو کہو کہ مس سمینہ کے کمرے میں جا کر الماری کھول کر ان نمبروں کی فائلیں نکال کر لا دے۔ عمران نے ایک چٹ محمود کو تھمائی جو لے کر نکل گیا، اور عمران صاحب پوری طرح سمینہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہنے لگے، مس سمینہ، دفتر کا ماحول انتہائی سازگار اور تحفظ سے بھرپور ہے۔ آپ بلا جھجک اور بلا خوف کام کریں۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، کمپنی کے لوگوں کے علاوہ باہر کی پارٹیوں سے بھی آپ کا سابقہ پڑتا رہے گا۔ آپ کو خود اعتماد، خوش مزاج اور خوش لباس ہونا چاہیے۔ اب عمران نے بیل بجائی اور ایک چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ محمود، بشیر کو کہو مس سمینہ کے کمرے میں جا کر الماری کھول کر ان نمبروں کی فائلیں نکال کر لا دے۔ عمران نے ایک چٹ محمود کو تھمائی جو لے کر نکل گیا، اور عمران صاحب پوری طرح سمینہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، مس سمینہ، دفتر کا ماحول انتہائی سازگار اور تحفظ سے بھرپور ہے۔ آپ بلا جھجک اور بلا خوف کام کریں۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، کمپنی کے لوگوں کے علاوہ باہر کی پارٹیوں سے بھی آپ کا سابقہ پڑتا رہے گا۔ آپ کو خود اعتماد، خوش مزاج اور خوش لباس ہونا چاہیے۔ یس سر، اوکے سر۔ سمینہ بغیر سوچے سمجھے بولی تو عمران صاحب مسکرا دیے۔ اس انصراف میں پردہ ہلا۔ میں کم ان سر؟ بشیر کی آواز آئی تو سمینہ سنبھل گئی۔ بشیر چند فائلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ دونوں بھائی بہن تناؤ کا شکار ہو گئے۔ پہلی بار سمینہ کو صاحب کے کمرے میں بیٹھے دیکھا تھا، عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ آہستگی سے فائلیں رکھیں اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، عمران صاحب متانت سے بولے تو بشیر الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ عمران سمینہ کو فائلیں میز پر باری باری پھیلا کر کچھ سمجھانے لگا۔ سمینہ بغور سمجھنے لگی۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا کہ دوسرا چپڑاسی محمود آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ پہلے اس نے 2 ٹی میٹ ٹیبل پر رکھے اور پھر چائے کے کپ رکھ دیے اور باہر نکل گیا۔ پلیز سمینہ۔ عمران نے کام چھوڑ کر گہری سانس لی، جیسے تھک گیا ہو، اور دوسرے کپ کی طرف سمینہ کو اشارہ کیا۔ یہ سمینہ کے لیے ایک بار پھر مشکل مرحلہ تھا۔ اس نے زندگی میں آج تک کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں مل کر چائے نہ پی تھی، لیکن انکار کی جرت وہ اپنے آپ میں نہ رکھتی تھی۔ اتنے میں عمران صاحب نے انٹرکام پر پھر کسی کو کچھ کہا۔ سمینہ تھوڑی دیر نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھی رہی، لیکن عمران صاحب کے دوبارہ چائے کی طرف توجہ دلانے پر کپ کو لرزتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ ابھی گھونٹ لیا ہی تھا کہ بشیر 2-3 مزید فائلیں لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ عین اسی وقت سمینہ اور ادھر عمران صاحب اپنے اپنے کپ اپنے اپنے ہونٹوں سے لگا رہے تھے۔ بشیر کو اپنے اندر کھینچا تانی محسوس ہونے لگی۔ سمینہ پریشان ہو گئی اور جلدی سے کپ ٹیبل پر اس طرح رکھا کہ چائے چھلک گئی اور شیشے پر قدرے پھیل گئی۔ عمران صاحب نے فائلیں لے کر بشیر کی طرف دیکھا۔ بشیر نے فوراً ٹیشو پیپر نکالا اور سمینہ کے بائیں طرف سے آن کر آہستگی سے ٹیبل صاف کی۔ اس عمل سے دونوں بہن بھائی سخت ذہنی کوفت کا شکار ہوئے۔ شکنتلا تھوڑا مسکرائی اور اٹھ کر چل دی، کیونکہ سارا دن وہاں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج دن کی روشنی میں شہر کی ذرا سیر کروں، پھر کسی وقت سمینہ کے ساتھ آ کر تھوڑی دیر کے لیے دفتر کی صورتحال دیکھوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے شکنتلا دفتر سے باہر آ گئی اور سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگی۔ لو تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے آپی؟ یہ جمیلہ تھی جو سمینہ سے محو گفتگو تھی۔ ترقی کا موقع ہاتھ سے گنوانے والے بے وقوف ہوتے ہیں آپی، بالکل کسی صورت ملازمت نہ چھوڑنا۔ ایسے موقع روز روز اور بار بار نہیں ملتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر عمران صاحب آپ کے کام سے خوش ہیں تو 1-2 مہینوں میں ہی آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، اور آپ کی تنخواہ بڑھنے سے گھر میں خوشی در آئے گی۔ میرے پیپر ہو جائیں گے تو میں آپ ہی کے دفتر میں ملازمت کروں گی۔ سب بہن بھائی مل کر کام کریں گے تو ہی حالات بہتر ہوں گے نا۔ شکنتلا دونوں بہنوں کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ تیرا تو دماغ خراب ہے بشیر پتر، جب تو وہاں ہے تو کیسا خوف؟ یہ ماں تھی جو بشیرے کے شبہات پر تبصرہ کر رہی تھی۔ لیکن ماں، عمران صاحب جب بار بار سمینہ کو اپنے آفس میں بلاتے ہیں یا اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ بشیر بھائی، اتنا سو تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ آخر عمران صاحب باس ہیں، وہ کیا دوسرے ملازموں کے پاس نہیں جاتے؟ نذیرے نے پوچھا۔ جاتے کیوں نہیں؟ وہ تو سارا دن دفتر میں کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، تو پھر کیوں آپ وہم کر رہے ہیں؟ نذیرہ مطمئن انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض؟ جہاں دوسروں کے سامنے یس سر کرتا ہوں، اس طرح سمینہ کے سامنے بھی یس میڈم کر لیا کروں گا۔ بشیر نے جیسے طنز کیا ہو۔ سنو بشیر، عمران صاحب نے بشیر کو آواز دے کر روک لیا۔ جی سر۔ بشیر رک گیا۔ بشیر، عمران صاحب مسلسل اپنا کام کرتے رہے اور بشیر سے مخاطب بھی تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہاری ڈیوٹی سمینہ کے کمرے سے ختم کر کے کسی دوسری جگہ لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ بشیر خود بھی یہی چاہتا تھا کہ سمینہ کے ماتحت کام نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں پھر تمہاری ڈیوٹی اوپر والے فلور پر شیرازی صاحب کے پاس لگوا دیتا ہوں، اور شیرازی کے چپڑاسی کو نیچے بلوا لیتا ہوں، اور پھر اسی وقت یہ تبادلہ ہو گیا۔
اس دن جب کسی کام کے لیے سمینہ نے بیل بجائی تو بشیر کے بجائے دوسرا چپڑاسی ہی میڈم کر کے اندر آ گیا۔ یہ 30-35 سالہ منحنی سا شخص تھا۔ سمینہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو اور بشیر کہاں ہے؟ میڈم اب میں آپ کے پاس حاضری دیا کروں گا۔ بشیر کو شیرازی صاحب کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ میرا نام رفیق ہے۔ جی مجھے فیقہ کہتے ہیں۔ اوہ، سمینہ نے گہری سانس لی۔ ویسے اسے بھی اطمینان ہوا تھا، اس کا ذہنی تناؤ کم ہو گیا۔ اچھا چلو جاؤ اور چائے لاؤ، سمینہ قدرے تہمکانہ بولی۔ تو فیقہ ادب سے باہر چلا گیا اور ذرا سی دیر میں چائے ایک ٹرے میں رکھ کر لے آیا۔ پہلے پانی پلاؤ، سمینہ نے کہا تو فیقہ پانی لینے چلا گیا۔ اب سمینہ مطمئن تھی اور چپراسی سے کھل کر کام لینے لگی۔ کئی دن مزید گزر گئے۔ سمینہ اب خود اعتماد ہو کر اپنا کام مزید بہتر کرنے لگی تھی۔ نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض کی ادائیگی سنجیدگی کے ساتھ کرنے لگی۔ اس دوران کبھی کبھار بشیر بھائی سے بھی سامنا ہو جاتا، لیکن آفس میں وہ اسے اگنور کرنے لگی تھی۔ اس دوران جمیلہ سے کئی مرتبہ آفس دکھانے کی فرمائش کر چکی تھی، لیکن سمینہ اسے ٹالتی رہتی۔ لیکن جمیلہ کو بہت شوق تھا اپنی بہن کو آفس میں کام کرتے ہوئے دیکھے۔ اس کی فرمائش سے تنگ آ کر ایک دن اس بات کا ذکر عمران صاحب سے کر دیا۔ تو لے آؤ نا بھائی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سمینہ نے جب یہ بات جمیلہ کو بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ سچ آپی؟ کل چلوں پھر؟ نہیں جمیلہ، پہلے بشیر بھائی سے پوچھ لو۔ ہاں، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو نہیں جانا؟ نہیں آپی، میں نے آپ کا آفس ضرور دیکھنا ہے۔ آپ بشیر بھائی کو بالکل نہ بتائیں، وہ تو پہلے چلے جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے آپ کی وین میں چلی جاؤں گی۔ واپسی پر تم بھی جلدی چھٹی لے کر میرے ساتھ آ جانا۔ یہ تجویز سمینہ کو پسند آئی اور پھر اگلے دن جمیلہ سمینہ کے ساتھ ہی آفس چل دی۔ شکنتلا بھی ہمراہ تھی۔ سمینہ جمیلہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واہ آپی، کتنا شاندار ہے آپ کا آفس۔ وہ سمینہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خوشی جمیلہ کے چہرے سے ہی وہ یہاں تھی۔ اس اسنا میں عمران صاحب بھی آ گئے۔ سمینہ ان کے آنر میں کھڑی ہوئی تو جمیلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ میری چھوٹی بہن ہے جمیلہ۔ ویلکم مس جمیلہ، کیسی ہیں آپ؟ عمران صاحب خوش مزاجی سے بولے۔ تھینک یو سر۔ جمیلہ مسکرائی۔ کیسی جا رہی ہے ہماری آپی؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ 50-50۔ عمران صاحب بھی مسکرائے۔ کیا مطلب سر؟ جمیلہ فکر مندی سے بولی۔ کام ذمہ داری سے کرتی ہیں اور تسلی بخش انداز میں، مگر ان کا انداز میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں سمجھی نہیں سر۔ جمیلہ الجھے ہوئے انداز میں عمران صاحب کو دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ ان کا لباس دیکھا ہے آپ نے؟ پتہ چلتا ہے کسی محلے کے معمولی پرائیویٹ اسکول کی چند سو کی ٹیچر ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے سر؟ جمیلہ پریشان ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ کو انتہائی خوش لباس ہونا چاہیے، مگر یہ پرانی چادر میں لپٹی اور پرانے سے پرانا سوٹ پہن کر روزانہ آ جاتی ہیں کہ اس عہدے کے لیے کسی طور شائع نشان نہیں۔ سر، یہ مسئلہ تو آہستہ آہستہ حل ہوگا۔ جمیلہ صورتحال سمجھ رہی تھی۔ آخر کو ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے پیشکش کی تھی کہ میں مدد کر دیتا ہوں، مگر انہوں نے سمجھا اس پہ میری کوئی ذاتی دلچسپی ہے، اس لیے بگڑ گئی۔ حالانکہ خوش لباسی کے بغیر اس عہدے پر کام کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوگا۔ اگر آپ انہیں سمجھا سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ عمران صاحب نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور باہر چلے گئے۔ پاگل تو نہیں ہو آپی؟ جاب ہاتھ سے نکل گئی تو پھر غربت کے گھٹاٹو اندھیرے ہوں گے اور ہم بہنیں۔ غریب لڑکیوں کی ڈولیاں بھی تو نہیں اٹھتی، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کوئی نہیں آتا، سدا کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تم کل ہی عمران صاحب سے مل کر معذرت کر لو، وہ خود مدد کر رہے ہیں، ان سے پیسے ادھار لے کر کچھ نئے سوٹ خرید دو، البتہ تمہارے کام سے خوش ہیں، تنخواہ بڑھا بھی دیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی جمیلہ، مگر میں چادر نہیں اتاروں گی۔ چادر وغیرہ تو آپ کو اتارنی ہی پڑے گی، نوکر کی تے نخرا کی۔ جیسے عمران صاحب چاہتے ہیں ویسے ہی کرو، اسی میں ہمارا فیوچر ہے۔ جمیلہ بڑی بوڑھیوں کی طرح بڑی بہن کو سمجھا رہی تھی۔ اور بھائیوں سے کون اجازت لے گا؟ لو، اس میں بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ملازمت کا تقاضا ہے۔ بھائی جان بشیر نے خود ایگریمنٹ دیکھا تھا، اس میں خوش لبازی کی واضح شرط موجود ہے۔ اگلے دن سمینہ انتظار کرتی رہی کہ عمران صاحب آئیں اور خود بات کریں، مگر عمران صاحب نے نہ تو اسے اپنے آفس میں بلایا، نہ اس کے کمرے میں آئے، حتیٰ کہ 2 بج گئے۔ سمینہ خود ہی اپنی سیٹ سے اٹھی اور خرامہ عمران صاحب کے آفس کی طرف چل دی۔ پردہ اٹھا کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، حیران رہ گئی۔ جمیلہ اندر موجود تھی۔ جمیلہ، تم؟ کالج سے چھٹی ہوئی تو سوچا آپ کے آفس میں چکر لگا لوں۔ عمران صاحب جا رہے تھے تو مجھے دیکھا تو واپس آفس میں آ گئے، ورنہ میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی۔ جمیلہ نے شاید بات بنائی تھی۔ سمینہ جواباً اسے بس گھور کر رہ گئی۔ ہاں تو مس سمینہ، کیا ارادے ہیں؟ عمران صاحب نے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کہا۔ سر، میں تیار ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ سمینہ سر جھکا کر بولی۔ تو چلو میرے ساتھ، راستے میں کسی شاپنگ سینٹر سے تم کو 1-2 نئے جوڑے بھی لے دوں گا اور گھر تک ڈراپ بھی کر دوں گا۔ سر، ابھی اور آپ کے ساتھ؟ سمینہ جھجک گئی۔ کیا حرج ہے آپی، کام جلدی ہو جائے گا، گھر بھی پہنچ جائیں گی۔ اس گفتگو کے صرف 1.5 گھنٹے کے بعد دونوں بہنیں گھر پہنچ چکی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جن میں سمینہ کے لیے 3 اور ایک جمیلہ کا سوٹ تھا۔ سمینہ کے لیے ایک جوتوں کا خوبصورت جوڑا بھی تھا۔ میں تو ڈر رہی ہوں جمیلہ، بھائی جان نے پوچھا تو کیا بتائیں گے؟ بتانا کیا ہے، کہہ دینا کہ ایڈوانس والے 9,000 میں سے جو بچے ہوئے پیسے تھے ان سے 2 سوٹ خریدے ہیں۔ جمیلہ معنی خیز انداز میں بولی۔
لیکن 3 تو صرف میں نے لیے ہیں اور ایک تم نے، اور جوتے بھی ہیں۔ تم صرف اپنے اور صرف 2 سوٹوں کا بتانا، کون اتنی گہرائی میں جائے گا؟ میرے سوٹ کا تو تم نام ہی نہ لینا، اگر پتہ چل گیا تو کہہ دوں گی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر میں نے خود بنایا ہے۔ اللہ کتنی چالاک ہو جمیلہ، کہاں سے سیکھی اتنی چالاکیاں؟ سمینا نے جمیلہ کو ایک جھانپڑ پیار سے مارتے ہوئے پوچھا۔ وقت خود ہی سب سے بڑا استاد ہے آپی، تم بھی اسی کی شاگردی اختیار کر لو۔ اور پھر دونوں نے کمرہ بند کر کے اپنے اپنے سوٹ پہن کر دیکھے۔ شکنتلا پاس ہی بیٹھی ان کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں سوٹ۔ سمینا نے اپنے آپ پھر جمیلہ کو دیکھا۔ کیوں نہ لگیں، عمران صاحب نے 2200 روپے حج کیے ہیں، یہ واپس بھی کرنے ہوں گے جناب، اگر انہوں نے مانگے تو۔ میرا خیال ہے واپس تو مانگے گے، لیکن میرا خیال ہے کبھی نہیں مانگے گے۔ جمیلہ کا انداز زمینی تھا۔ بس تم کل صبح یہ سرخ سوٹ پہن کر آفس جانا اور آفس پہنچتے ہی یہ چادر وغیرہ اتار دینا، پھر دیکھنا۔ شکنتلا کو معاملہ دلچسپ سے دلچسپ ہوتا نظر آ رہا تھا، اور پھر اگلی صبح سمینا نے وہی سرخ رنگ کا شلوار سوٹ پہنا۔ جمیلہ کے کہنے پر ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا، بالوں کو کلپ کیا اور چادر کی اچھی طرح بکل ماری، چہرہ چادر میں چھپایا اور جھورے کے ساتھ سٹاپ تک پہنچی۔ جمیلہ بھی ساتھ تھی۔ آفس وین آئی، سمینا آفس آ گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ فیقہ پردے درست کر رہا تھا، کمرہ صاف کر چکا تھا۔ رفیق چلو اب تم جاؤ۔ سمینا آج پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ حکم سن کر فیقہ باہر چلا گیا۔ سمینا نے چادر اتار کر لپیٹی اور کرسی کی پشت پر ڈال دی اور اپنے سراپے کا جائزہ لے کر سنجیدگی سے بیٹھ کر فائل ورک کرنے لگی۔ تقریباً 12:30 بجے اسے عمران صاحب کی آواز سنائی دی۔ گڈ مس سمینا، بہت خوب۔ سمینا چونک پڑی اور اچانک بغیر اطلاع عمران صاحب کو کمرے میں اپنے سامنے پا کر اضطراری طور پر کھڑی ہو گئی۔ آج پہلے سے 25% بہتر لگ رہی ہیں۔ سمینا دھک سے رہ گئی۔ اس نے تو اپنے طور پر 100% کا سوچ رکھا تھا۔ ابھی وہ عمران صاحب کی باتوں کا جواب نہ دے پائی تھی کہ پردہ ہلا اور جمیلہ کی شکل دکھائی دی۔ السلام علیکم، وہ شوخی سے بولی۔ جمیلہ تم تو اب روزانہ ہی آنے لگی ہو یہاں۔ سمینا کو شاید اچھا نہیں لگا تھا۔ جب تک آپ ہی تم اس آفس کے تقاضوں سے مکمل ہم آہنگ نہیں ہو جاتی ہو میں آتی رہوں گی، یا پھر عمران صاحب ڈانٹ نہیں دیتے۔ جمیلہ نقاب اتار کر بیگ کرسی پر رکھ کر بولی، اور آپ ہی جلدی سے مجھے چائے پلواؤ، طلب ہو رہی ہے۔ کیسی ہو جمیلہ؟ عمران صاحب نے توجہ دلائی تو جمیلہ نے سوری کہہ کر دوبارہ السلام علیکم کہا اور پھر تینوں ہنس دیے۔ ارے آپ ہی! جمیلہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سمینا کی کرسی کے پیچھے چلے گی۔ ان کے بالوں کا کلپ ایک جھٹکے سے اتار دیا تو سمینا کے گھنے بال اس کے شانوں پر بکھرنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سمینا خفا ہو گئی۔ کیوں عمران صاحب، اب اچھی نہیں لگتی؟ بالکل مس سمینا، کل سے آپ ایسے ہی بیٹھا کریں گی، یہ میرا حکم ہے، عمران نے جمیلہ کو دیکھ کر کہا۔ گھر سے آتے اور جاتے ہوئے جو روپ مرضی بنا لیا کریں، لیکن آفس میں کل سے آپ نے اسی طرح بیٹھنا ہے۔ جمیلہ آج تم نے خود جان بوجھ کر کیوں عمران صاحب کو شاپنگ کرانے کو کہا؟ سمینا ہبکی سے بولی۔ تو کیا ہوا، اتنے امیر تو ہیں، اگر 2-4 ہزار کی شاپنگ ہمیں کروا دی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ دیکھو آپ ہی، جمیلہ پوری سنجیدگی سے بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر ہمارے مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں کہ ہم بھی اپنی من پسند خواہشیں پوری کر سکیں۔ سمینا نے اسے نصیحت کی، لیکن اپنے پیسے سے، جب اپنے پاس آگے تو پیسے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حرام ہے جمیلہ، پیسہ حلال طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے ابھی، لیکن اگر پیٹ بھرا ہو تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، اگر تن ڈھانپو تو پیٹ خالی، اگر دونوں کام ہو بھی جائیں تو سر چھپانے کو چھت نہیں۔ اسے صرف اپنی سوچ کہو جمیلہ، لیکن اگر تم اسی طرح روز روز میرے آفس آؤ گی تو بھائیوں کو پتہ چل جائے گا یا پھر میں ملازمت چھوڑ دوں گی۔ تم ملازمت ضرور چھوڑ دینا، لیکن ابھی نہیں، جب میرے ایف اے کے پیپر ختم ہو جائیں تو مجھے اپنی جگہ رکھوا کر بے شک تم ملازمت سے استعفیٰ دے دینا۔ جمیلہ سمینا کو اس طرح دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی اور صرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اب سمینا پر اعتماد ہونے لگی تھی، لیکن اس نے جمیلہ کو آفس آنے سے کچھ دن تک منع کر دیا تھا کہ بھائیوں کو غصہ نہ آ جائے۔ ویسے بھی اس کے پیپر ہونے والے تھے، البتہ خود وہ جمیلہ کے مشوروں پر عمل کرنے لگی تھی۔ عمران صاحب اب تک سمینا کو 4-5 نئے سوٹ لے کر دے چکے تھے، لہٰذا سمینا روزانہ نیا سوٹ پہن کر آتی۔ ہلکا ہلکا میک اپ بھی اس نے کیا ہوتا۔ آفس میں آتے ہی چادر اتار کر چیئر پر ڈال دیتی اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر بال کھول دیتی۔ عمران صاحب کے ساتھ بھی ذرا کھلی گپ لگانے لگی تھی، جس کا نتیجہ اگلے مہینے ہی سامنے آ گیا، جب عمران نے بشیر کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ اب تمہاری تنخواہ 2000 سے بڑھ کر 2500، جبکہ سمینا کی تنخواہ 3 سے بڑھا کر 4000 روپے کر دی گئی ہے۔ اس خبر سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں تو سمینا کے آگے بیچی جاتی۔ سمینا کی تنخواہ گھر میں خوشحالی لانے لگی، لیکن بشیر سوچ میں گم رہنے لگا۔ اس نے آفس میں کئی بار سمینا کو عمران صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا تو اندر ہی اندر بیچو تاب کھانے لگتا۔ 1-2 بار ماں سے اس نے دبے لفظوں ذکر کیا، لیکن ماں اور چھوٹا بھائی اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ کچھ نہ کچھ تو مالکوں کی بات ماننی ہی پڑتی ہے، اور پھر آفس میں تم جو ہو، فکر کی کیا بات ہے۔ لیکن بشیر نے آج تک آفس میں کسی کو نہ بتایا تھا کہ سمینا میری بہن ہے، جبکہ 1-2 لوگوں نے پہلے دوسرے دن اس کے ساتھ آتے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ
بتایا کہ بس ہمارے محلے میں رہتی ہے اور ہماری جاننے والی ہے۔ ادھر سمینا نے تو بالکل بھی کسی کو نہ بتایا، ایک آدھ بار کسی ساتھی نے کہا بھی تو سختی سے تردید کر دی، سوائے عمران صاحب کے کسی اور کو نہ پتا تھا۔ مزید یہ کہ اب سمینا کو صرف بشیر کہہ کر بلاتے ہوئے جھجک نہ ہوتی تھی۔ شکنتلا کئی دنوں سے سمینا کے آفس نہ گئی تھی، بس رات کو کبھی کبھار شکار کے لیے نکل جاتی اور پھر سارا دن پڑی سوتی رہتی، یا پھر سمینا جمیلہ کی عدم موجودگی میں کمرے میں پڑا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھتی رہتی، یا ٹیپ پر کیسٹ لگا کر ہلکی آواز میں گانے سنتی۔ اسے یہ چیزیں بہت پسند آئی تھیں۔ اب سمینا کو نوکری کرتے 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ادھر جمیلہ کے ایف اے کے پیپر بھی شروع ہو چکے تھے۔ شکنتلا نے آج کافی دنوں کے بعد سمینا کے آفس جانے کا سوچا جو تیار ہو رہی تھی۔ بشیر اپنی سائیکل پر جا چکا تھا اور پھر سمینا جمیلہ بھی جھورے بھائی کے ساتھ نکل گئی۔ ان کے جانے کے 20-25 منٹ بعد شکنتلا بھی گھر سے نکلی اور باہر ایک چمکیلی صبح دن میں ڈلنے کے لیے بے چین تھی۔ موسم بھی آج قدرے گرم تھا، سڑک پر ٹریفک کا ازدحام تھا، گاڑی کا سلے رواں مختلف سمتوں میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ شکنتلا سمینا سے قبل ہی آفس میں پہنچ چکی اور چپکے سے کمرے میں گھس گئی۔ دیکھا تو بشیر کمرے کی جھاڑ پونچھ کر رہا تھا، جبکہ پہلے بشیرہ کی ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ گئی تھی۔ اسی دوران سمینا آ گئی اور دونوں بہن بھائی کی نظریں لمحے بھر کو ٹکرائیں، لیکن سمینا کی نظروں میں شکنتلا کو پہلے سا احترام نظر نہ آیا، بلکہ وہ ٹک ٹک کرتی شان بے نیازی سے اپنی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ بشیر باہر نکل گیا۔ سمینا نے چادر اتار دی۔ آج اس نے نیا کاٹن کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا جس کے بازو کوہنیوں سے اوپر تک تھے۔ دوپٹہ اس نے شانے پر ڈالا، دراز سے برش نکال کر بالوں کو سلجھایا اور کھلے چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹیبل پر پڑی اخبار اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وقفے وقفے سے 3 بار انٹرکام بجا اور وہ ہدایت لیتی اور دیتی رہی۔ شکنتلا بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ آخر کار سمینا نے اخبار لپیٹ کر رکھ دیا اور بیل بجائی۔ پردہ ہلا، بشیر اندر آیا۔ بشیر چائے لاؤ۔ بشیر چلا گیا تو سمینا نے انٹرکام پر عمران صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے کمرے میں چائے پینے کی پیشکش کی، جو دوسری طرف سے قبول کر لی گئی۔ چائے سے پہلے ہی عمران صاحب کمرے میں آ گئے۔ گڈ مارننگ سر۔ سمینا اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ عمران صاحب نے دایاں ہاتھ ملانے کے لیے اچانک آگے کر دیا۔ سمینا لمحہ بھر ششدر رہی، لیکن عمران صاحب کا ہاتھ ٹکرانا اس کے بس میں شاید نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ عین اسی لمحے پردہ ہلا، ساتھ ہی برتنوں کی آواز ابھری تو سمینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پھر دونوں بیٹھ گئے۔ بشیر ان کے آگے چائے رکھنے لگا۔ سامری سرت سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سانپوں کو اسے اپنے انتہائی قریب پایا، لیکن اسے قبل کہ سامری کوئی چارہ کرتا اچانک سانپ خود ہی ٹھٹک گئے۔ ان کے پھن بھی جھکتے چلے گئے۔ شاید انہوں نے اپنی ملکہ یعنی شکنتلا دیوی روپ دھارن کی خوشبو سامری کے بدن سے سونگھ لی تھی۔ سانپوں کی جارحیت کو احترام میں بدلنے کو سامری نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے کا تناؤ بھی کم ہونے لگا۔ سانپوں کے پھن زمین سے جا لگے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب سرکنے لگے اور پھر واپس چل دیے۔ میدان صاف دیکھ کر سامری کی زبان سے اطمینان کی گہری سانس نکلی اور وہ مسکرا پڑا۔ چلو شکنتلا کی یاری کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ سانپ اب تتر بتر ہو چکے تھے۔ سامری نے سب سے پہلے چل پھر کر جگہ کا جائزہ لینے کا سوچا اور پھر سامری کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس کے ساتھ ہی وہ زمین سے اونچا ہونے لگا اور پھر اڑتے ہوئے دورہ کرنے لگا۔ احتیاط پسندی کے پیش نظر وہ علاقے کی ایک ایک جگہ کو کھنگالنے لگا۔ شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہا۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ جگہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف پانی ہے۔ ظاہر ہے سمندر ہی ہوگا۔ اس کے علم میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جزیرے کے عین درمیان میں دلدلی علاقہ ہے جس سے جزیرہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ یہاں سانپوں کی بہتات تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر تھا کہ یہاں صرف سانپ ہی تھے۔ لیکن جو بھی سانپ سامری کے قریب آتا، شکنتلا کی خوشبو سے اس کا پھن جھک جاتا۔ ابھی تک سامری کو پتہ نہ چل سکا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور کس ملک میں ہے، تاہم یہ اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہ تھا۔ نانگا سانگا کی لاش بھی وہیں پڑی تھی اور سامری اب تک اس بات سے لا علم تھا کہ یہ شخص کون تھا اور اسے کیا چاہتا تھا۔ یہیں ایک جگہ اسے اس مردہ شخص کا جھونپڑا بھی دکھائی دیا۔ جھونپڑے میں پڑے سامان سے سامری نے یہ تو اندازہ لگا لیا تھا کہ آن جہانی کوئی مہا قسم کا جادوگر تھا۔ عارضی طور پر سامری نے اسی جھونپڑے کو ٹھکانہ بنا لیا اور سوچا کہ اگلی صبح پتہ چلاؤں گا کہ اس وقت کن حالات سے دوچار ہوں۔ احتیاط کے طور پر اس نے اپنے گرد طلسمی حصار کھینچ لیا اور سو گیا۔ اگلے دن سویرے اس کی آنکھ کھلی تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھا۔ باہر نکلا تو صبح کی پرسکون خاموشی میں اسے قریب ہی کسی چشمے کے بہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز کی سمت پر گیا تو جلد ہی اسے شفاف پانی کا چشمہ نظر آیا جو اچھی خاصی حوضی کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ سامری نے اپنا لنگوٹ اتارا اور پانی میں اتر گیا اور اپنے سیاہ حد تک سانولے بھدے جسم کو پانی سے مل مل کر دھونے لگا۔